بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا اور آپ کے جسد اطہر کو جب قبر مبارک میں رکھ کر مٹی گرائے جانے لگی، اسی موقع پر ایک صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قصدہ اپنی انگوٹھی قبر میں گرا دی۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس موقع پر موجود تھے۔ آپ نے حضرت مغیرہ کو حکم فرمایا، اپنی انگوٹھی نکال لو۔ یوں حضرت مغیرہ قبر اطہر میں اترے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کو مس کیا اور اپنی انگوٹھی لے کر باہر نکل آئے۔ یعنی آپ سب سے آخری شخص ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو چھوا تھا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مغیرہ بن شعبہ کوفے کے عامل تھے۔ ابن شہباب سے مروی ہے کہ حضرت عمر قیدیوں میں سے جو لوگ بالغ ہوتے تھے انہیں مدینے آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کو کوفے کے عامل مغیرہ بن شعبہ نے ایک خط لکھا کہ میرے پاس ایک ایسا کاریگر غلام ہے جو لوہار بھی ہے، بڑی بھی اور نقاش بھی، لیکن چونکہ امیر المومنین آپ نے بالغ قیدیوں کے مدینے داخل ہونے پر پابندی عائد کر رکھی ہے تو یہ مدینے داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اسے مدینے داخل ہونے کی اجازت دے دیں تو یہ یقیناً مدینے کے لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ حضرت عمر فاروق نے جب اس شخص کے بارے میں اپنے عامل سے اتنا کچھ سنا و خیال کیا، ایسا شخص یقیناً مدینے کے باسیوں کے لیے نہایت سود مند رہے گا، چنانچہ آپ نے اس غلام کاریگر کو مدینے داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ حضرت مغیرہ نے اجازت ملتے ہی اسے مدینے داخل کر دیا اور اس پر 100 درم مہوار خراج مقرر کر دیا۔ ابھی اس غلام کاریگر کو مدینے آئے ہوئے کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ وہ امیر المومنین حضرت عمر کے پاس یہ شکایت لے کر پہنچ گیا کہ میرے آقا مغیرہ نے جو مجھ پر خراج مقرر کر رکھا ہے وہ بہت زیادہ ہے جو میں ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر نے اس سے دریافت فرمایا، بتاؤ تم کیا کام جانتے ہو؟ وہ عرض کرنے لگا، میں فلاں فلاں کام جانتا ہوں۔ اس نے وہ تمام کام گنوا دیے جن کے بارے حضرت مغیرہ نے بیان کیا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، یہ جو کام تم بتا رہے ہو کہ تم جانتے ہو اور ان میں مہارت رکھتے ہو، ان کی نوعیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تمہارے اخراج بالکل بھی زیادہ نہیں ہیں۔ وہ غلام یہ سن کر ناراض ہو گیا اور بڑبڑاتا ہوا واپس چلا گیا۔ چند راتیں گزری کہ امیر المومنین حضرت عمر کا گزرتے ہوئے پھر اس غلام سے سامنا ہو گیا۔ آپ نے اسے بلایا اور فرمایا، کیا مجھ سے یہ نہیں بیان کیا گیا تھا کہ تو نے کہا ہے اگر میں چاہوں تو ایسی چکی بنا دوں جو ہو اسے چلے؟ غلام ناراض اور ترش رو ہو کر امیر المومنین کی طرف متوجہ ہوا اور جواب دیا، میں آپ کے لیے ضرور ایک ایسی چکی بناؤں گا جس کو لوگ بیان کیا کریں گے۔ یہ کہہ کر غلام نے پشت پھیری اور چلتا بنا۔ حضرت عمر اپنے ہمراہ ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اس غلام نے مجھے ابھی قتل کی دھمکی دی ہے۔ دوستوں، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دھمکی دینے والا غلام ابو لولو فیروزی نہاوندی تھا۔ یہ ملعون صرف دھمکی کی حد تک ہی نہ رہا بلکہ اس واقعے کی چند راتیں گزرنے کے بعد ایک خنجر لیے صبح کی تاریکی میں مسجد کے کسی گوشے میں چھپ کر بیٹھ گیا اور برابر وہیں رہا یہاں تک کہ امیر المومنین فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو جگاتے ہوئے وہاں گئے۔ جیسے ہی حضرت عمر اس بدبخت کے قریب ہوئے تو اس نے تیز خنجر سے آپ پر حملہ کر دیا اور خنجر کے 3 وار آپ پر کیے، جن میں سے ایک بار آپ کو ناف کے نیچے لگا جو گہرا تھا اور اس نے پیٹ کی اندرونی کھال تک کاٹ ڈالی۔ پھر وہ مسجد میں موجود دوسرے لوگوں پر ٹوٹ پڑا اور 11 مزید نمازیوں کو بھی خنجر کے وار سے زخمی کر دیا اور آخر میں اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے کل 13 لوگ زخمی کیے تھے، جن میں سے صرف 4 زندہ بچے تھے اور بقیہ 9 شہید ہو گئے تھے۔ بعضوں کے نزدیک 9 بچے تھے اور 4 شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ابو لولو مجوسی آتش پرست تھا جو کہ ایرانی مجوسی فوج کا سپاہی تھا اور جنگ قادسیہ میں غلام کے طور پر قیدی ہوا تھا۔ حیرت ہے، اس ملعون مجوسی کو ایک خاص مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ بابا شجاع الدین کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی اسے بابا شجاع الدین، دین کا بہادر سپوت کہہ کر یاد کیا جاتا ہے۔ یہی نہیں، ایران کے شہر شاکان میں ابو لولو فیروزی مجوسی کے نام سے ایک مزار بھی موجود ہے جہاں لوگ باقاعدہ حاضر ہوتے ہیں۔ یہ مزار کب اور کس نے تعمیر کروایا اس کے بارے تاریخ خاموش ہے، البتہ یہ 11ویں صدی کے شاہانہ انداز میں تعمیر کی گئی عمارت ہے
جو ایرانی ٹائلوں سے مزین مخروطی گنبد پر مشتمل ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ سال پہلے تک اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے دن کو جشن عمر کشی کے نام سے ایران کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں منایا جاتا تھا، جسے عرب ممالک کے پرسوز احتجاج پر حکام نے بند کروا دیا تھا۔ سن 2010 میں مسلمان علماء کی ایک عالمی تنظیم نے ایرانی حکومت سے اپیل کی کہ فیروز مجوسی کے مزار کو مسمار کر دیا جائے، لیکن ایرانی حکومت نے ان کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جامعہ الازہر نے بھی اس مقبرے کو گرانے کا مطالبہ کیا اور ایران سے ہر قسم کے سفارتی تعلقات ختم کر دیے، جس کی وجہ سے ایرانی حکومت نے ابو لولو مجوسی کے مزار کو مسمار تو نہ کیا، البتہ اسے بند کر کے وہ جگہ مقامی پولیس ہیڈ کوارٹر میں تبدیل کر دی۔ فیروز مجوسی کے نام سے منسوب یہ مزار کم سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر کاشان فنس روڈ ایران میں واقع ہے، جسے آج بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ دوستوں، کثیر علماء و سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ابو لولا فیروزی مجوسی اپنے اصلی دین یعنی آتش پرستی پر قائم تھا، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ابو لولا مجوسی آتش پرست تھا۔ اگر بالفرض اس کے مسلمان یا کافر ہونے میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکے، تب بھی وہ ایک منافق اور قاتل تھا کہ جس نے اپنے دل میں منافقت رکھتے ہوئے عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت کو چھپ کر بے دردی سے قتل کیا اور پھر خودکشی کر لی۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کیا اور پھر خودکشی کر لی۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ اس کے مزار کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے۔ دعا ہے رب العالمین ہمیں ہر ظالم کے ظلم، شریر کے شر اور حاسد کے حسد سے اپنی حفاظت میں رکھے اور کامل ایمان کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ آمین۔